ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ فرانس کے شہر روش فوگ، اس میں موبائل فون چوری کرنے والا ایک 22 سالہ نوجوان یہ سیلفی بنانے کے شوق کی وجہ سے گرفتار ہو گیا۔ ایک اخبار میں کچھ اس طرح سے اس کی تفصیل لکھی گئی کہ وہ نوجوان جس نے موبائل چوری کیا تھا، تو اس نے جولائی کے مہینے میں موبائل چوری کیا، اور کافی دن مہینے گزرنے کے بعد اس نے وہ موبائل نکالا۔ اب شہر میں گھومتے پھرتے اس نے اس موبائل فون سے اپنی ایک سیلفی بنائی۔ سیلفی کا مطلب یعنی اپنی تصویر خود لی اس نے، ہوتا ہے مناظر پہ کھڑے ہو کے وہ سیلفی بناتے ہیں، تو اس کو یہ نہیں تھا کہ اس فون میں ایک ایسا سسٹم اس شخص نے لگایا ہے کہ جیسے ہی اس نے اس موبائل فون میں سیلفی لی تو اس شخص کے گھر میں جو کمپیوٹر رکھا تھا اس میں اس کی تصویر آ گئی۔ اب جس کا موبائل چوری ہوتا ہے تو واقعی اس کی یاد کئی دنوں تک رہتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس موبائل میں نمبر اور بھی بہت سارا کوئی ڈیٹا ہوتا ہے جو کہیں سیو نہیں ہوتا ہے تو گم ہو جاتے ہیں۔ اب سینکڑوں ہزاروں نمبر بھی ہوتے ہیں بعض اوقات، تو بڑی یادیں آتی ہیں کہ یار وہ موبائل چلا گیا، ریکارڈ تو کہیں ہے نہیں۔ تو وہ جیسے اس نوجوان کی تصویر اپنے کمپیوٹر میں دیکھی تو وہ سمجھ گیا کہ میرا موبائل تو اس کے پاس ہے، چنانچہ اس نے فوراً پولیس کو خبر دی، جس کے نتیجے میں پولیس نے سیلفی دکھائی جانے والی جگہ پر پہنچی، اس نوجوان کو ٹریس کیا اور بالآخر وہ نوجوان گرفتار ہو گیا۔ تو یہ تو ایک قدرت کا ایک قانون ہے، بلکہ کہا جاتا ہے نا کہ بعض اوقات
دنیا میں بدلہ مل جاتا ہے. اچھا برا بدلہ ملنے کو ہمارے یہاں جو ہے نا وہ جیسی کرنی ویسی بھرنی کہتے ہیں. ہوتا ہے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا کام ہم کرتے ہیں جس کا ہاتھوں ہاتھ ہمیں بدلہ مل جاتا ہے. اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد بھی علماء بیان کرتے ہیں کہ نیکی پرانی نہیں ہوتی اور گناہ بھلایا نہیں جاتا. جزا دینے والا یعنی اللہ عز و جل کبھی فنا نہیں ہوگا، لہذا جو چاہو بن جاؤ، تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث پاک میں یہ ان الفاظ کما تدین تدان اس کی وضاحت میں لکھتے ہیں نہیں جیسا تم کام کرو گے ویسا تمہیں اس کا بدلہ ملے گا، جو تم کسی کے ساتھ کرو گے وہی تمہارے ساتھ ہوگا. تو بسا اوقات یہ بھی ایک برا فعل ہے، کسی کو نقصان پہنچانے پر جو خوشی ہوتی ہے نا، جیسے کوئی گر گیا اور اس کو چوٹ لگ گئی. اب ہمارے یہاں ہے کہ اس کی تعزیت بھی ہوتی ہے، عیادت بھی ہوتی ہے، غم خواری بھی کرتے ہیں، فروٹ بھی لے کر آتے ہیں کہ یار آپ کو چوٹ لگی، سنائیں بڑا افسوس ہوا. تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اس معاملے میں ہمیں تنبیہ کرتے ہیں کہ چیک کریں بڑا افسوس ہوا، آپ کی والدہ کے انتقال پہ مجھے بہت افسوس ہوا. بہت افسوس تو اس کو بھی نہیں ہوا جس کی ماں کا انتقال ہوا ہے، کہ اس کی ماں کو اتنی بیماریاں بیچاری کو تھی کہ آزمائش میں تھی، عمر بھی زیادہ تھی، اور تم اس کے انتقال پر اس سے افسوس کرو. افسوس تو اس کو بھی نہیں ہوا، تو بہت افسوس ہوا. تو اپنے آپ سے پوچھے کیا بہت افسوس ہوا؟ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ لفاظی ہے، یہ بولنے کو بول جاتے ہیں. ہمیں بہت افسوس نہیں ہوا، بلکہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ اندر سے خوشی ہو رہی ہوتی ہے. اس کا موبائل چوری ہو گیا، اپنے دل میں بلیوں میں اچھل رہے ہیں کہ یار اچھا ہوا، یار بڑا شیخی مارتا تھا، مجھے ستاتا تھا، شوق دکھاتا تھا کہ دیکھو کیسا موبائل ہے، اچھا ہوا اس کا موبائل لے گیا کوئی. اور بار بار سے اس سے تعزیت کر رہے ہیں کہ یار مجھے بہت افسوس ہوا. تو یہ تو جھوٹ بھی ہوا. لیکن بہرحال جو اگر کسی کے ساتھ برائی کرتا ہے تو اس کو بدلہ بھی ملتا ہے. اور جیسا کہ مفتی صاحب نے لکھا کہ تم جیسا تم کام کرو گے ویسا تمہیں اس کا بدلہ ملے گا، جو تم کسی کے ساتھ کرو گے وہی تمہارے ساتھ ہوگا. یعنی بعض اوقات ہم کسی کا یعنی در حقیقت ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نقصان کر رہے ہیں، نقصان نہیں کر رہے ہوتے، نقصان اپنا ہو رہا ہوتا ہے. اس ضمن میں علامہ جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ مثنوی شریف میں حکایت لکھتے ہیں کہ مٹی کھانے کا شوقین ایک شکر کی دکان پہ شکر خریدنے گیا. تو دکاندار نے کہا کہ میرے باٹ مٹی کے، اگر منظور ہو تو اسی میں تول سکتا ہوں، میں اسی میں تول دوں. تو یہ سن کر گاہک کہنے لگا کہ مجھے تو شکر چاہیے، کسی بھی باٹ میں تولو. تو دکاندار جو ہے وہ اندر شکر لینے گیا. اب یہ مٹی کا کھانے کا جو شوقین تھا اس نے چھپ چھپ کے مٹی کے باٹ چاٹنا شروع کیے، اور ساتھ ہی ساتھ ڈر رہا تھا کہ دکاندار دیکھ نہ لے گئی مجھے کہ میں اس کا نقصان کر رہا ہوں. اور دوسری طرف دکاندار نے اسے مٹی کھاتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور جان بوجھ کر شکر لانے میں تاخیر کر رہا تھا کہ نادان شخص جتنی مٹی کھائے گا اتنا ہی باٹ کا وزن کم ہوگا، تو اسے شکر کم مقدار میں ملے گی، اور گھر جا کر جب یہ تولے گا تو پتا چلے گا کہ نقصان میں اس کا نہیں اپنا کر کے آیا ہوں. باٹ جو چاٹ رہا ہے تو مٹی ایک تو کھا رہا ہے، تو مٹی کھانے کا اس کو نقصان ہوگا، دوسرا جو اس کے بدلے شکر ملے گی وہ شکر بھی اس کو کم ملے گی. تو ایسا کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کا اپنے طور پر نقصان سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو نقصان ہو رہا ہے، در حقیقت اس کو نقصان نہیں ہو رہا ہوتا ہے، نقصان ہمارا اپنا ہو رہا ہوتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں نیک بنا دے، ہم اچھے بن جائیں، ہم کسی کو نقصان پہنچانے والے نہ بنیں. ہاں اگر ہمارا کوئی نقصان کرتا ہے تو معاف بھی کیا جا سکتا ہے، جتنا نقصان کیا اتنا بدلہ لیا جا سکتا ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. اس نے اگر مطلب کچھ نا ایک تماچا مارا تو ہم تو گھوسا مارنے کا سوچتے ہیں کہ اس کو گھوسا ماریں گے، تو وہ زیادہ ہو گیا نا، پھر ہمارا اس کی طرف نکلے گا. تو اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور ہم کسی کو نقصان پہنچانے والے نہ بنے. اور یہ عادت بھی
اگر ہوں تو نکال دینی چاہیے. اگر مثال مسجد میں گئے, اب نئے جوتے لے کر نئے چپل لے کر آئے اور اتفاق سے چپل اب نہیں ہے, اب غصہ آتا ہے, کیا دیکھو یار ابھی لے کر آیا تھا اور ابھی گم ہو گئے, میں چھوڑوں گا نہیں. بھئی کس کو نہیں چھوڑو گے؟ وہ چور جس کو چرانا تھا تو نکل گیا لے کر, آپ کسی اور کے جوتے لے کے جاؤ گے؟ یہی ہوتا ہے نا. وہ غصے میں کیا کرتا ہے؟ غصے میں دوسرے کے جوتے لے کے جاتا ہے. تو آپ کا اپنا نقصان تو ہو گیا, اب آپ کے ذمے کسی اور کا نقصان لگ رہا ہے. تو ہمیں اس طرح کا ایک طبیعت بنانی چاہیے کہ اگر ہمارا نقصان ہو جائے تو ٹھیک ہے, اگر معاف کرنے کی حیثیت طاقت ہے تو معاف کر دیں, ورنہ چلے اس سے اس کو بدلا لیں گے نا, ہم کسی اور سے اس طرح کا بدلہ نہ لیں. تو یہ ایک اچھی عادت بنائی جا سکتی ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, یہ جو سیلفی کے حوالے سے ہم نے سنا, اپنی تصویر خود لینے کا شوق, یہ آج کل عروج پر ہے. اور بڑی حیران کن میں آپ کو بات بتاؤں کہ سیلفی کا جو لفظ ہے نا, یہ انگلش لغت میں موجود ہی نہیں تھا. یعنی اب تو اتنا مشہور ہے کہ ہم میں سے ایک اکثریت جو انگلش نہیں جانتی, بچہ ہمارے یہاں سیلفی جانتا ہے. سیلفی کو اردو میں کیا کہتے ہیں یہ بھی پتا نہیں, تو بس سیلفی کا پتا ہے کہ سیلفی کس کو کہتے ہیں. تو یہ آج کل اتنا ورڈ عام ہے, اور آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ اس لفظ کا انگلش ڈکشنری میں وجود ہی نہیں تھا. یعنی 2013 میں نہ صرف اس کو ڈکشنری میں شامل کیا گیا, بلکہ اسے اس سال کا اہم ترین لفظ قرار دے دیا گیا. سیلفی بنا کر پھر کیا ہوتا ہے, سوشل میڈیا پر نشر کر کے پسند یا ناپسند, لائک اور ڈس لائک, اس کا مطالبہ بھی کیا جاتا ہے. کم وقت میں زیادہ سے زیادہ شہرت پانے کے لیے مشہور شخصیات, بلند و بالا عمارات, آبشاروں, بلکہ شیر, مگرمچھ جیسے خونخوار جانوروں, شارک جیسی خطرناک مچھلیوں, چلتی ٹرینوں کے سامنے سیلفی لینے کے شوق میں اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالنے والے بھی ایک بہت بڑی تعداد معاشرے میں اب نظر آتی ہے. تو یاد رہے, یہاں ایک مسئلہ ذہن نشین فرما لیں کہ بلا مصلحت شرعی اپنی جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت پر پیش کرنا, یہ گناہ, حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. یار یہاں سے پوز اچھا آئے گا, یہاں ذرا کھڑے ہو جاؤ. اب پتہ ہے کہ اگر ذرا سا پیر گیا نا تو گئے نیچے, ذرا سا یہ کر لو تو اس میں جان کو ہلاکت میں ڈالنا پایا جاتا ہے. تو یہ مسئلہ مدنی چینل کے ناظرین, یہاں موجود حاضرین, ہم سب اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ بلا مصلحت شرعی جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا یہ حرام, گناہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 195 میں ارشاد فرماتا ہے, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, ترجمہ کنز ایمان, اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو. یہ قرآن پاک میں واضح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے. تو اب ہم غور کریں اور سوچیں کہ معاشرے میں نہ صرف خود ہم بلکہ چھوٹے بڑے, مرد عورت, یہ سب اس میں مبتلا نظر آتے ہیں. اگر کسی سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ یہ بتائیں, یہ سیلفیاں جو آپ بناتے ہیں تو یہ سیلفی بنانے کا آپ کو فائدہ کیا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں گے یار یہ یادگار ہو جائے گی. حیران کن اور دلچسپ مناظر کے حوالے سے کہیں گے یار ایسا موقع پھر کب آتا ہے, اور یہ اس طرح کا جب میں بناتا ہوں تو یہ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ یار کیا بنایا ہے یار. لیکن اگر اس کے اگینسٹ میں دیکھیں تو اس کے نقصانات کی فہرست فوائد سے بہت بڑھ کر ہے. دیکھیں, ہمیں اپنی بھی, اپنے بچوں کی بھی, گھر والوں کی بھی تربیت کرتے رہنا چاہیے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ, اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑا رحمت نازل ہو, یہ اصلاح امت کا ان کو درد ہے. اصلاح امت کا درد ہے کہ جس بھی کسی معاملے میں, چاہے وہ کھانے کا معاملہ ہو, چلنے کا معاملہ ہو, سونے کا معاملہ ہو, دینے کا معاملہ ہو, لینے کا معاملہ ہو, پیدائش, بچے کی پیدائش کا معاملہ ہو, کسی کو دفن کرنے کا معاملہ ہو, زندگی گزارنے کا معاملہ ہو, اللہ تعالیٰ نے یہ ایسے
ہم کو رہنما عطا فرمائے جو زندگی کے ہر ہی شعبے میں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں. اب اس سیلفی کے حوالے سے امیر علیہ سنت اپنا تجربات کیا شیئر کر رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ سیلفی بنانے کا اگرچہ کسی کو پوچھے تو فوائد وہ گنوا دے گا، لیکن اس کے نقصانات کی فہرست بہت لمبی ہے. مثلا سیلفی کا شوق پورا کرنے کے لیے وقت جیسی قیمتی شے ضائع ہوتی ہے. اب اگر کسی کو ٹرین کا جو ہے وہ منظر بنانا ہے کہ یار ٹرین یہاں سے گزرے گی، میں آگے کھڑا رہوں گا، بس یہ ساتھ میں ٹرین ہوگی اور میری تم پکچر لے لینا، تو یہ ایک ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ہمارا ہوتا ہے کہ یار ذرا سا ٹھہر جاؤ یار، ذرا سا، بس یہ ابھی آئی ٹرین، اور ٹرین آنے کا نام ہی نہیں لے رہی. ایسے بہت سارے معاملات ہیں کہ جس میں سیلفی بنانے والا اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے. تو یہ اچھا سیلفی بنانا ہی مطلب وہ وقت ضائع نہیں کرتا ہے، بلکہ اب یہ بن تو گئی، چلو اچھی تصویر آ گئی آپ کے حساب سے کہ آپ کھڑے ہیں اور ایک شیر کھڑا ہے، آپ کھڑے ہیں اور کوئی جانور کھڑا ہے، آپ کھڑے ہیں اور بہرحال جو بھی منظر ہے آپ نے بنا لی. اب یہ گدگدی اٹھتی ہے یار جب میں نے بنا لی تو اب دنیا دیکھے اس کو، اب اس کو عام کرنا ہے. اس عام کرنے والے کو بھی بے چینی ہوتی ہے کہ جو اس کے پاس ذرائع ہے اس کے ذریعے عام کرنا ہے. جو سوشل میڈیا کے مختلف ذرائع، میں نام نہیں لیتا، لیکن اس کے ذریعے وہ عام کرتا ہے. اچھا اب عام کر لیا، اب ٹینشن، کتنوں نے لائک کیا، کتنوں نے نا لائک کیا. لائک اور ڈس لائک کہتے ہیں، لیکن چلو لائک کیا، کتنوں نے کہا نا لائک ہے، یہ صحیح آدمی نہیں ہے. تو نا لائک اور لائک، اس کی لسٹ بھی چیک کرنا بھی ایک کام ہے کہ دیکھیں یار کتنے لائک ہو گئے. یہ نہیں بتاتا ہے نا لائک کتنوں نے کیا، مجھے لائک کتنوں نے کیا، یہ بھی لسٹ چیک کرنے کا ایک پورا ٹائم ہے. پھر ان تمام کاموں میں وقت خرچ تو ہوتا ہی ہے. تو یہاں پر ایک بات ذہن بنائیں کہ یہ جو ہمارا وقت ہے، یہ وقت ہمارے لیے انمول ہیرے ہیں. اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دو نعمتیں ہیں جن میں لوگ بہت گھاٹے یا نقصان میں. دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں لوگ بہت گھاٹے یعنی نقصان میں ہیں. نمبر ایک صحت، دوسرا فراغت. اگر آج صحت ہے تو ہم بتائیں کتنے نمازیں پڑھی جا رہی ہیں. چلو آج صحت مند ہے تو کوئی آپ کو شوق چڑھے کہ یار چونکہ میں صحت مند ہوں، اللہ کی رحمت ہے، چلو یار کچھ نوافل میں بڑھا لوں. آج مجھے صحت ہے، چلو یار دعوت اسلامی والے مدنی قافلوں کا ہمیں دعوت دیتے رہتے ہیں تو میں ان کے ساتھ ایک ماہ کے مدنی قافلہ کر لوں، یار میری صحت اللہ کی رحمت سے بہت صحیح ہے. یار مجھے صحت ہے، چلو یار میں نے قرآن بھی درست پڑھ لیا ہے تو اب میں دوسروں کو پڑھاؤں. اللہ نے مجھے صحت سے نوازا ہے، چلو اس کے شکرانے میں کچھ رائے خدا میں خرچ کر دوں. ایسا ہے یا ہمارا معاملہ ہی بالکل اس معاملے میں الٹ ہے کہ اگر صحت ہو تو مستی زیادہ چڑھتی ہے، مستی زیادہ ہوتی ہے کہ یار مجھے ٹیسٹ ابھی تو کرایا تھا، ابھی ٹیسٹ کرایا تھا، لپڈ پروفائل یہ وہ سب میرا شوگر وگر بالکل سیٹ ہے. اب کیا کرنا ہے؟ اب آئس کریم زیادہ کھانی ہے کیونکہ شوگر صحیح آئی ہے تو حلوے زیادہ کھانے، مٹھائی کا کوئی مجھے ٹینشن ہی نہیں ہے تو لانے دو. اور پھر میرا کولیسٹرول اور یہ سب بالکل درست آیا ہے تو اب لائیں پیزے پراٹھے، کیا کھانا ہے میں حاضر. مجھے سب ڈاکٹر نے بالکل پرفیکٹ کہا ہے کہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں. تو میرے بھائی اگر پرابلم نہیں تو پرابلم لانی ہے. اب کیا چاہ رہے ہیں کہ میں چونکہ صحت مند ہوں تو صحت مند کیوں، میں جلدی بیمار ہونا چاہتا ہوں. تو یہ تو بے وقوفی کی بات ہے. تو اللہ نے صحت عطا کی، اس نعمت کو کا شکر ادا کریں اور اس کے شکرانے میں زیادہ عبادت کر لیں، زیادہ نیکی کے کام کر لیں. اور پھر دوسرا فراغت اگر ہے تو فراغت ہے تو کیا کریں؟ ٹائم پاس کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے، کیا ذہن ہے ہمارا ٹائم پاس کرنے کا. ایک بادشاہ اپنے مصاحبوں کے ساتھ کہیں سے گزر رہا تھا تو ایک باغ کے قریب سے جب ان کا وہ لشکر گزر رہا تھا تو اچانک ایک پتھر یہ بادشاہ کو آ کر لگا. تو بادشاہ نے خدام دوڑائے کہ کون ہے جو پتھر مار رہا ہے. خدام نے جا کر ایک شخص کو پکڑ کے لیا ہے تو اس کو پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو کہا کہ میں تو ایسے ہی پیدل پہاڑوں پر چلتے چلتے اس پہاڑ باغ سے گزر رہا تھا
تو بس یہ پھل نظر آئے تو میں ان کو توڑ رہا تھا. تو کہا یہ پتھر کہاں سے ملے تم کو؟ تو کہا کہ بس وہ پہاڑوں سے گزرا نا تو یہ بکھرے پڑے تھے پتھر، تو میں نے اس کو جھولی میں بھر لیا تھا. اب یہاں سے گزرا تو پھل نظر آئے تو میں نے کہا چلو یار پتھر تو پڑے اپنے پاس، کچھ مار کے پھل مل جائیں گے. تو بادشاہ نے کہا کہ تم جانتے ہو یہ جو پتھر سنگریزے جو ہیں اس کی قیمت کیا ہے؟ اس نے عرض کی نہیں. تو بادشاہ نے کہا کہ یہ پتھر کے ٹکڑے دراصل انمول ہیرے ہیں جنہیں تم نادانی کے سبب ضائع کر چکے. اس پر وہ شخص افسوس کرنے لگا، مگر اب کا افسوس کرنا بیکار تھا کہ وہ انمول ہیرے اس کے ہاتھ سے نکل چکے تھے. تو اس حکایت کو بیان کرنے کے بعد امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہماری زندگی بھی کے لمحات جو ہیں نا یہ بھی انمول ہیرے ہیں. یعنی علماء نے یہاں تک لکھا کہ جنت میں جانے کے بعد جنتی کو دنیا کی کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا سوائے ان لمحات کے جن لمحات کو اس نے فضول گزار دیا ہوگا. وہ افسوس کرے گا کاش میں فیضان مدینہ اس دن نماز پڑھنے گیا تھا، سیڑھی چڑھتے چڑھتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھ لیتا تو یہاں جنت میں میرے لیے کھجور کے اور درخت لگے ہوئے ہوتے. مجھے تو پتا تھا کہ نیچے اترتے وقت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنا چاہے. ارے یار اس دن تو ایسا موقع تھا، بہن کے گھر گیا تھا، 5 منزلیں اتری تھی پیدل، لفٹ خراب ہو گئی تھی. میں پڑھ لیتا تو کتنے درخت لگ جاتے ہیں، یہ نیکی کر لیتا تو کتنے فرق پڑتے. تو افسوس کرے گا جنتی، جنت میں جانے کے بعد بھی افسوس کرے گا کہ کاش دنیا میں وہ لمحات میں نیکیوں میں گزارتا تو جنت کی اور نعمتیں مجھے مل جاتی. مگر پھر کچھ نہیں ہوگا. مرنے کے بعد بندہ تمنا کرے گا کہ کاش ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا موقع مل جائے، لیکن پھر موقع نہیں ملے گا. میں نماز با جماعت پڑھوں گا، نوافل پڑھتا رہوں گا، پھر موقع نہیں ملے گا. میں حافظ قرآن ہوں، میں روزانہ قرآن کی تلاوت کروں گا، لیکن پھر موقع نہیں ملے گا. امیر اہل سنت نے گزشتہ دنوں ایک مدرسۃ المدینہ کے ہمارے قاری صاحب کو ترغیب دلائی کہ بھائی آپ جو ہے نا روزانہ 1 منزل قرآن پڑھا کریں. یعنی قرآن پاک میں 7 منزلیں، جو روزانہ کی 1 منزل پڑھے تو 7 دن میں اس کا قرآن مکمل ہو جائے گا. وہ ماشاءاللہ سعادت مند ہیں قاری صاحبان. تو ہمارے ان قاری صاحبان نے 7 دن میں قرآن پڑھنا شروع کر دیا. اب استاد نے جب پڑھنا شروع کیا تو طلبہ کیوں پیچھے رہیں گے؟ ماشاءاللہ طلبہ نے بھی شروع کر دیا. تو وہ پورا ہمارا مدرسۃ المدینہ رہائشی اس کے طلبہ کا معمول بن گیا کہ روزانہ کی 20 جو رکعتیں ہوتی ہیں ہماری نماز کی، تو ان رکعتوں میں ہر رکعت میں 1 رکوع پڑھ رہے ہیں، اور اس طرح سے پورا دن میں 1 منزل پڑھی جا رہی ہے. بلکہ گزشتہ دنوں ہمارے وہ قاری صاحب 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر میں گئے، الحمدللہ 2.5 دن میں پورا قرآن پاک مکمل کر لیا. تو یہ اپنے لمحات کو قیمتی بنایا جا رہا ہے نا، جو وقت ہمیں ملا اس کو قیمتی بنایا جا رہا ہے نا، کہ جناب مجھے جو وقت ملا ان وقت میں کون سی نیکیاں آسانی کے ساتھ کر سکتا ہوں. مجھے تو تربیت ملی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، الحمدللہ درود پاک کثرت سے پڑھنے کی ترغیب ملتی ہے. لیکن چلیں یہ فضائل سن کر درود پاک کی کثرت کس نے کی؟ ذکر و اذکار کرنے کے ہم کو مختصر اوراد بتائے جاتے، بھائی یہ کر لیا کریں یہ ثواب ملے گا، یہ کر لیا کریں یہ ثواب ملے گا. کون کس کو ٹائم ہے؟ تو پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے لمحات کو ضائع کر رہے ہیں، اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں. تو یاد رکھیے کہ ہر آنے والی صبح یہ ڈبل 12 گھنٹے ساتھ لاتی ہے. دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ ڈبل 12 گھنٹے. اسے روزانہ دن رات کے 1440 منٹ کی دولت بغیر محنت کے مل جاتی ہے. عیسوی سال کے حساب سے ان منٹوں کو جمع کیا جائے تو 365 دن میں 5,27,040 منٹ یا 8,784 گھنٹے بنتے ہیں. تو اس دولت کو انسان چاہے تو ضائع کر دے اور چاہے تو اس سے نفع یعنی فائدہ اٹھا لے. تو وقت وہ دولت ہے جس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس سے اگر آپ فائدہ نہ بھی اٹھائیں تب بھی یہ وقت گزر جاتا ہے، یہ وقت گزر جائے گا. جیسے برف کے یہ استعمال نہ بھی کی جائے تب بھی پگھل کر ختم ہوتی ہو جاتی ہے. تو اب دیانتداری سے بتائیے کہ جو وقت اچھے اور نیک کاموں میں گزار کر آخرت کی بھلائیوں کے حصول میں استعمال ہو سکتا ہے
تو اسے سیلفی اور دیگر فضولیات میں گزارنا خسارے یعنی نقصان کا سودا ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ، اور امیر علیہ السلام کئی اس کی پہلے بھی مثالیں دیتے تھے. جیسے پہلے سیلفی کا یہ مسئلہ نہیں تھا تو سونے کا زیادہ معمول ہوتا تھا، تو پرانے مطلب معاملات میں امیر علیہ السلام اس کی کیلکولیشن دیتے تھے کہ اگر کسی کی 60 سال کی عمر ہو، روزانہ 8 گھنٹے وہ سوئے، تو گویا اس نے 20 سال اپنے سونے میں گزار دیے. یعنی 60 سال کی زندگی میں 20 سال سوتا ہی رہا، اب کیا زندگی باقی رہ گئی؟ تو اب ہم بھی سوچیں اور غور کریں کہ ہمارے جو دن کے جو اوقات ہیں، ان اوقات میں کتنا ہم اپنے کام کاج پر، کتنا عبادت میں، کتنا ہم علم دین سیکھنے میں اپنا وقت گزارتے ہیں. یعنی اگر کسی کو کہا جائے تو یوں بظاہر اس کے وقت نہیں ہوتا، لیکن موجودہ دور میں جبکہ یہ موبائل بہت زیادہ عام ہے، اگر ہم غور کریں تو سوچیں تو روزانہ کئی گھنٹے ہمارا شاید اس موبائل میں صرف ہوتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ عقل سلیم عطا فرمائے اور ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یاد رکھیے یہاں پر ایک اور بات بھی کہ سیلفی کا جو شوق ہے یہ مفت پورا نہیں ہوتا، بلکہ اگر یہ شوق زیادہ پروان چڑھتا ہے تو موبائل بھی اچھا لیا جاتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ کہتے ہیں نا کہ مال نہیں ہے تو پھر چوری کی طرف جاتا ہے کہ کسی کا مال ہتھیا لوں، کہیں سے مجھے کہیں بس وہ مال مل جائے، کسی طرح سے میں آگے پیچھے کر کے مال کسی کا ہتھیا لوں، کسی کو دھوکہ دے دوں، کسی کا مال ہڑپ کر جاؤں، کسی کا موبائل ہی آگے پیچھے کر دوں تاکہ مجھے یہ مال، یہ اچھا موبائل ملے گا تبھی تو میری اچھی تصویر آئے گی. تو یہ جو شوق ہے یہ مفت پورا نہیں ہوتا، بلکہ اچھے سے اچھا موبائل یا کیمرہ خریدا جاتا ہے، انٹرنیٹ کی فیس بھی جیب سے دی جاتی ہے. ہاتھ میں موبائل پکڑ کر سیلفی لینے کا دور بھی پرانا ہوا، اب تو سیلفی لینے کے لیے طرح طرح کے آلات منظر عام پر آئے جا رہے ہیں کہ آپ کو سیلفی لینی تو یہ اسٹینڈ بھی لینے تو یہ زیادہ سہولت آپ کو دے گا. تو بڑا عجیب و غریب انداز، بڑا عجیب و غریب معاملہ. تو یہ بظاہر ہم کو خود کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا ہے. جیسے غصے میں اگر کوئی ہو تو کوئی اس کو مووی بنا کر دے دے کہ آپ جب یہ نہیں آپ اپنی طرح مووی دیکھیں، اب وہ غصے میں جب ہو اور انسان اپنی مووی دیکھے نا کہ اچھا ایسا بھیانک آدمی کون ہے، ایسے چیخ پکار کون کر رہا ہے؟ تو کہا حضرت یہ آپ ہی کر رہے ہیں، یہ آپ ہی ہے. یہ غصے میں آپ ایسے ہوتے ہیں جیسے خطرناک جانور، اور ایسے مطلب آپ کا خوار انداز ہوتا ہے، اس طرح سے آپ کی گفتگو ہوتی ہے. تو ہماری کوئی مووی بنا کر ہم کو دکھائے نا تو پتا چلے نا بابا آئندہ غصہ نہیں کرنا ہے، ایسا بھیانک منہ ہوتا ہے میرا یار، ایسے میرے الفاظ ہوتے نا، آئندہ غصہ نہیں کرنا ہے. تو آپ خود کسی کو دیکھیں کہ سیلفی بنانے کے لیے کیسا ٹیڑھا میڑھا ہو رہا ہے، کیسا مطلب اس کا انداز ہے، تو خود سمجھ لیں کہ جب میں لیتا ہوں گا تو کیسا بنتا ہوگا، یہی میرا انداز ہے. تو یہ بھی انداز اچھا نہیں ہوتا. تو یہ سیلفی لینے کا جو شوق ہے یہ مال لیوا ہے، مال ضائع ہوتا ہے، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. اسی طرح ایک امریکی شخص کو سانپ کے ساتھ سیلفی لینے کا شوق ہوا. جب سانپ کے ساتھ سیلفی بنانے لگا تو سانپ ہے، اس نے موقع پا کر اس کے بازو پر ڈس لیا اور فرار ہو گیا. اب سانپ کے زہر نے تیزی سے اپنا اثر دکھانا شروع کیا، اس امریکی کے منہ سے جھاگ نکلنے لگا اور وہ درد کی شدت سے بری طرح تڑپنے لگا. اسے طبی امداد دینے کے لیے قریبی اسپتال لے جایا گیا، جہاں زہر کے خاتمے کے لیے خصوصی انجیکشن وغیرہ بھی لگانے پڑے. صحت یابی کے بعد جب امریکی کو اسپتالی انتظام نے بل دیا گیا تو اس کی آنکھیں ایک بار پھر پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ اس کی سیلفی کے شوق نے اسپتال کا بل $1,00,000 تقریباً 1 کروڑ پاکستانی روپے سے زائد بنا دیا تھا. اس امریکی کے پاس 1 سال سے زائد عرصے سے ایک اور سانپ بھی کہیں اس نے پال رکھا تھا. سب سے پہلے تو ایسا خوفزدہ ہوا کہ اس کو جنگل میں چھڑوا دیا کہ نہ بابا یہ اپنے کو نہیں چاہیے. تو ایسے کئی واقعات ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سیلفی بنانے کا جو شوق ہے، کبھی کسی شیر کے پنجرے کے آگے کھڑے ہوا، وہ شیر آپ کا کوئی جان پہچان تھوڑی ہے کہ نہیں جناب اس کو چلو تصویر کھنچوانے دو. اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، پتا چلا پورا ہاتھ ہی چبا کر لے گیا وہ. تو بہرحال یہ جان لیوا ہے. اور یہ میں اس لیے یہ ذہن بنایا تھا میں نے بھی بیان کے لیے بھی کہ چونکہ اس وقت گھروں میں بھی دیکھا جاتا ہے، تو اپنے بچوں کو بھی اس معاملے میں ہم احتیاط کروائیں کہ یہ
سیلفی جو ہے نا یہ بسا اوقات ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، کئی معاملات میں مطلب گر پڑ جاتے ہیں اور پھر عجیب و غریب حال ہوتا ہے. جیسے ابھی جو ماہنامہ فیضان مدینہ آیا تھا پہلا، اس میں ایک واقعہ تھا کہ ایک کے یہاں مطلب بچے کی ولادت ہوئی. اب دوست ملنے آیا تو اس نے جب بچے کو دیکھا تو بڑا پیارا بچہ لگا، فوراً اس نے اپنا موبائل نکال کر اس بچے کی پکچر کھینچی. خیر وہ تو چلا گیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد بچے کی ایک آنکھ سے پانی نکلنا شروع ہوا. اب گھر والے بڑے پریشان ہوئے. جب ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو پتا چلا کہ اس موبائل جو کھینچا گیا تھا تصویر، تو اس کا فلیش جو تھا وہ بند نہیں کیا تھا اس نے. اب بچے کی آنکھ پر اتنا ڈائریکٹ افیکٹ ہوا کہ وہ بچے کی آنکھ ہی ضائع ہو گئی. اب یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ہونے کو ہو جاتی ہیں. اگر ہم اپنی طبیعت کو احتیاط کرائیں گے تبھی تو اس کا فائدہ ہوگا، تبھی تو ہم ایسے کبھی اچانک ہونے والے نقصان سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے. ورنہ تو کہاں ہوتا ہے، جو اتنا آزاد ہوتا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر جس دن فرق پڑتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یا تو دنیا سے چلا جاتا ہے یا اس کو کوئی ایسا مرض ہو جاتا ہے کہ جس کے دوران مطلب وہ زندگی بھر کے لیے اس کو آزمائش ہو جاتی ہے. اسی طرح چین کے شمالی مغربی حصے سانچی کے پرائیویٹ اسپتال میں ڈاکٹروں پر سیلفی بنانے کا ایسا بھوت سوار ہوا کہ وہ آپریشن کے دوران بھی سیلفی بنانے میں مصروف رہے. مریض کا آپریشن کر رہے ہیں اور سیلفیاں بنا رہے ہیں. کسی نے وکٹری یعنی فتح کا نشان بنایا کہ جناب ہمارا آپریشن کامیاب ہو گیا. کسی نے مسکرانے کا پوز دیا. تو تصویریں جب منظر عام پر آئیں، کیونکہ موبائل تو موبائل ہے، فوراً ٹھک کر کے نکل جاتی ہے کہ ورنہ جناب اس نے اپلوڈ کر دی. تو محکمہ صحت کے حکام نے غفلت برتنے پر 3 سینئر ڈاکٹروں کو عہدے سے برطرف کر دیا، جبکہ تصویر میں آنے والے دیگر عملے کو ڈانٹ ڈپٹ کی گئی. ساتھ ہی ساتھ ان کی 3 ماہ کی تنخواہیں روک دی گئیں. اسپتال انتظامیہ نے اس عمل پر عوام سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ اس آپریشن تھیٹر میں یہ آخری آپریشن تھا، اس لیے ڈاکٹر کی جانب سے حرکت سامنے آئی. تو بعض اوقات ہم یہاں پر اپنا یہ ذہن بنائے. میں نے اس واقعے کو سن کر یہ جو اس میں ایڈ کیا وہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا حلال طریقے سے کمانے کے 50 مدنی پھول. اس میں ایسے معاملات ہیں کہ ہم نوکری پر ہیں، ہم کسی کے یہاں چوکیداری کر رہے ہیں، ہم کہیں جاب کر رہے ہیں، تو ہمیں جاب کس کام کی ملی؟ سیلز مینی کی ملی. ہمیں جاب کس کام کی ملی؟ چوکیداری کی ملی. ہمیں جاب کس کام کی ملی؟ اکاؤنٹیبلٹی کی ملی. ہمیں جاب کس کام کی ملی؟ کوئی کام لینا دینے کا بنا، اور ہم جناب اپنی سیلفیاں لے رہے ہیں یا جناب اپنے نیٹ پر بیٹھے اپنے معاملات کر رہے ہیں. تو کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جس میں ہم اپنی اس نوکری کو جائز طریقے سے پورا نہیں کر رہے ہوتے وقت. یعنی مثال اگر ہمارا سیٹ ہمارے آفس پر موجود ہو تو کیا خیال ہے؟ ہم موبائل اٹھا کے بیٹھیں گے، سیلفیاں بنائیں گے، نیٹ چیک کریں گے؟ نہ بابا، سیٹ آ گیا، آج سیٹ موجود ہے، ابھی نہیں، بعد میں فون کرنا، یہ 10 بجے فون کر لینا، سیٹ چلا جائے گا. کیوں؟ سیٹ سے ڈر رہے ہیں. کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، جہاں یہ لکھا ہوتا ہے وہاں ہماری ٹینشن کیا ہوتی. بلکہ ایک عجیب منظر کسی نے دکھایا، بڑا عجیب منظر تھا کہ وہ ایک شخص کہیں کسی ATM کارڈ پہ کوئی پیسے نکال رہا تھا. اس نے اپنے سامان رکھا ہوا تھا اور وہ اپنے اس میں کچھ کر رہا تھا. پیچھے سے ایک چور آیا اور اس نے اس کی جیب سے جو ہے وہ نکالا پرس. اب جیسے پرس نکال کے یوں گھوما تو سامنے اس کو کیمرہ نظر آ گیا، گویا کیمرے نے اس کو نکالتے ہوئے پورا ریکارڈ کر لیا تھا. اب یقین مانے وہ کیمرے کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی یار، میں اس کو واپس دے رہا ہوں. یوں باقاعدہ کیمرے کی طرح ہاتھ جوڑ رہا ہے کہ میرے سے غلطی ہو گئی، نہیں کروں گا. پھر اس نے پرس یہاں پھینکا قریبی اور اس کو کہا کہ بھائی وہ آپ کا پرس گر گیا ہے. تو اس نے کہا بہت بہت شکریہ. یوں ہاتھ ملا گیا تو چلا گیا. تو کہہ رہا یار مجھے معاف کرے، کیمرے سے معافی مانگ رہا ہے کہ بھائی تو نے مجھے دیکھ لیا ہے. تو یہی ہمارا حال ہے. کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. ہماری ڈرائیونگ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ سگنل توڑتے ہیں نہ بابا، آ جائے گا چالان گھر پہ. کیمرے کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے. او بھائی اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ ہم کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں. جو ہمیں کام ملا کیا وہ کام پورا کر رہے ہیں؟ کیمرہ لگائے کیمرے سے ڈر رہے ہیں. آیا کیمرہ چل رہا ہے بند ہے وہ اپنی جگہ ہے، کیمرہ دیکھ رہا ہے ہم ڈر رہے ہیں. لیکن اسی طرح جیسے سگنل کے پار اگر پولیس والے کھڑے ہوں
सिग्नल तोड़ते हैं ना बाबा, तोड़ेंगे तो पकड़ा जाएगा। तो जब एक पुलिस वाले से डर रहे हैं तो ये भी तो पता है कि जो जुर्म यहां करेंगे मरने के बाद इसका हिसाब देना पड़ेगा। क्या करेंगे? तो अपने रोजी को हराम ना करें। अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया कि गवर्नमेंट इदारों में अफसर और आम मुलाजिम सभी का मखसूस वक्त का इजारा होता है, हर एक को पूरी ड्यूटी देना लाजिम होता है। बाद औकात अफसर वक्त से पहले चला जाता है और अपने मातेद मुलाजिम से बेकहता है तुम भी चले जाओ। क्यों भाई? आपको इख्तियार ही नहीं है। अंडरस्टैंडिंग करते हैं। फिर इसी तरह फरमाया कि कभी काम में सुस्त पड़ गया तो गौर करे कि दरमियानी अंदाज में कितना काम किया जा सकता है। मसलन कंप्यूटर ऑपरेटर है और रोज की 100 रुपए अगर उसको तनख्वाह मिलती है और दरमियानी अंदाज में रोजाना की 100 लाइनें वो टाइप करता है। आज किसी से फोन पे बात करते हुए, अपने मोबाइल का इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए इस वक्त को अगर उसने जाया किया है और 100 की जगह उसने 90 लाइनें अगर टाइप की है तो 10 रुपए अपनी तनख्वाह में से कटाए। कोई हमें नहीं पूछता है, मगर अल्लाह देख रहा है। तो गवर्नमेंट के इदारों में तो और मौज मस्ती होती है, यार कोई नहीं पूछता यार, अपने को तो कौन, अपने ही तो हैं सारे को, चल यार चल जाएगा, छुट्टी करनी ने कर देना, मैं हाजिरी लगा दूंगा। भाई कैसे लगा दोगे आप? आप सोचे तो सही कि जो आप रोजी ले रहे हैं ये तो हराम हो गई ना। आप अपनी औलाद को खिलाएंगे, आपकी औलाद में वफा कैसे मिलेगी? कैसे आपको बरकत मिलेगी? तो बहरहाल मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, इसीलिए जो अपने जो तनख्वाहें हैं, अपने जो मामलात हैं, इसमें भी हमें एहतियात करनी चाहिए कि जनाब मैं इस तरह के मामलात करके कहीं अपनी रोजी को हराम ना कर दूं। इसी तरह ये जो सेल्फी के जो मामलात हैं ये सेहत को भी नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें मोबाइल का कसरत से इस्तेमाल। मैं एक मार्केट में गया, एक मेरे बहुत अच्छे जानने वाले थे, तो उनका इंतकाल हुआ है तो मुझे पता चला था, मगर इंतकाल क्यों हुआ? मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल की वजह, नहीं दिमाग का कैंसर हो गया था उनको। मोबाइल इस कसरत से इस्तेमाल करते थे कि दिमाग का कैंसर हो गया। अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए। तो ये भी अमराज दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और इसी तरह आए दिन हम मोबाइल के जो इस्तेमाल है, जैसे एक बाज फुटेजेस चलती हैं कि जनाब इसने चार्ज पे लगाया, चार्ज पे लगा के उसने हैंड फ्री लगाई, हैंड फ्री में जनाब वो सुनते सुनते सो गया और अचानक वो स्पार्क हुआ और जनाब उसका पूरा बदन में जो है वो छोटे छोटे सुराख हो गए। जनाब क्यों? कि ये जो चार्ज हो रहा था इस दौरान उसने सुना तो उसमें बहरहाल ये मसला हो गया। तो इसी तरह ये सेल्फी लेने का शौक ये जानलेवा भी हो सकता है। सेल्फी के शौकीन अफराद अवामी मकामात पर अजीब व गरीब हरकत करते हुए अपनी दूसरों की सलामती को खतरे में डाल देते हैं, जिसका नतीजा अस्पताल का बेड या मौत का बिस्तर होता है। एक अखबारी इतला के मुताबिक 2014 से 2016 तक सेल्फी लेने के जुनून में कमोबेश 49 अमवात वाक़ हुई। फौत शुदगान अफराद में ज्यादातर 21 साल की उम्र तक के हैं, 75% मर्द हैं। सेल्फी के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक मकाम बुलंदी या पानी है। 16 अफराद ऊंची ढलानों चट्टानों से गिरकर, 14 अफराद डूबकर, 8 अफराद ट्रेनों से टकराकर फौत हो गए, 4 गोली चलने से, 2 हैंड ग्रेनेड से, 2 तैयारों से टकराकर, 2 कार की टक्कर से, 1 जानवर के हमले से फौत हुआ। ऐसे वाकयात तो ये तो नेट पे चंद एक वाकयात अमीर अहले सुन्नत ने नेट से हासिल फरमाए, लेकिन ऐसे कितने वाकयात हैं जो हमारे महलों में भी होते हैं कि जनाब बालकनी पे चढ़ गए कि मैं अभी जरा, एक लड़की का वाकया लिखा है कि अपनी माँ से कह के गई कि मैं जरा बराबर के घर से आती हूँ, और बराबर के घर से आकर जनाब वो छत पर चढ़ गई, छत पर वो मुंडेर पर खड़ी होकर सेल्फी ली और अपनी सहेली को भेजी। अच्छा यहां उसने सेंड की, यहां उसका पैर फिसला, नीचे गिर के उस हलाक हो गई। उसकी सहेली ने जब ये देखा तस्वीर को तो वो इस बात पर कि इतनी खतरनाक जगह पर इसने मतलब वो चढ़कर ये सेल्फी बना रही, तो मैं इसको मना करूं। अब उसको फोन किया तो फोन अटेंड नहीं हुआ, यहां तक कि इसकी माँ को फोन किया कि कहाँ है, तो कहा मैं इसको बुलाती हूँ। बुलाने के लिए ऊपर गई, पता चला वो तो नीचे गिर के इंतकाली हो गया उसका। इसी तरह ट्रेन से टकराकर, चलती ट्रेन में गेट पर खड़े होकर सेल्फी लेने। अरे मेरे भाई जरा सोचे तो सही, बाहर सर झुक निकाल कर सेल्फी बनाने के तो पता चला पीछे से पोल से टकराकर उसका सर ही उड़ गया पूरा। ऐसे कई वाकयात। माँ बाप बच्चों के साथ पिकनिक मनाने गए, अब माँ बाप खड़े होकर बच्चों के सामने सेल्फी बना रहे हैं कि बेटा पोज लो। अचानक माँ बाप का पैर फिसला, दोनों माँ बाप
بچوں کے سامنے گہرے گھڑے میں گر گئے. بچوں کی کیفیت کیا ہوگی آپ اور ہم سوچیں. اسی طرح ون ویلنگ کا شوق کہ میں ایک ویل پر چلتا ہوں, آپ ذرا میری سیلفی لیں. آپ بتائیں وہ ون ویلنگ پہ جا کر اس کو ہنس ہنس کے دیکھ رہا, سامنے جا کے ٹکرایا کسی گاڑی سے, گردن کی ہڈی ٹوٹی, جناب یہ بھی انتقال کر گیا. اسی طرح بعض نادان کوئی سیکیورٹی آفیسر ہوتا ہے, جیسے ایک بینک کے پاس ایک بچہ آیا, بچہ مطلب سمجھدار تھا, اس نے کہا میں آپ کی گن لے کے سیلفی بنانا چاہتا ہوں. اب گارڈ نے کہا بیٹا اس طرح نہیں کرو. اس نے ضد کی, ضد کر کے رائفل جو چھینی, ٹریگر دبا, اس بچے کے پیٹ میں گولی لگی, وہی انتقال ہو گیا. اسی طرح کوئی چڑیا گھر جاتے ہیں, جانوروں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ایک ہند کے دہلی میں ایک چڑیا گھر میں ایک نوجوان سیلفی بنانے کے لیے کوئی انوکھی جگہ تلاش کرا تھا, انوکھی جگہ تلاش کروں. تو ایک شیر کے پنجرے کے پاس پہنچا, جیسے ہی سیلفی بنانے کے لیے تیار ہوا, شیر نے اس کو دبوچ لیا اور موقع پر ہی ختم ہو گیا. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, غیر ضروری سیلفی کی عادت نکالنے کے لیے کرنے کے کاموں میں لگ جائیے. انشاءاللہ نہ کرنے کے کاموں سے بچ جائیں گے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے, آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے یہ خوبی ہے کہ وہ ہر بے مقصد اور فضول کام چھوڑ دے. مفسر شہیر مفتی احمد یار خان لکھتے ہیں, کامل مسلمان وہ ہے جو ایسے کلام, ایسے کام, ایسی حرکات و سکنات سے بچے جو اس کے لیے دین و دنیا میں مفید نہ ہو. وہ کام یا کلام کرے جو اسے یا دنیا میں مفید ہو یا آخرت میں. سبحان اللہ, ان دو کلموں میں دونوں جہاں کی بھلائی وابستہ ہے. یا رب مصطفیٰ ہمیں اپنا وقت دونوں جہاں کی بھلائیوں دلانے والے کاموں کے لیے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. امیر اہل سنت کا یہ رسالہ سیلفی کے 30 عبرتناک واقعات, یہ رسالہ بہت اہم ہے, بہت اصلاح کے اس میں مدنی پھول ہیں, عبرتناک واقعات ہیں. خود بھی پڑھیں, اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں, اپنے معاملات پر غور کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ایمان پر خاتمہ یا الہی, ایمان پر